انکار نہ کریں. اگر انکار کر دیں گے اللہ فرماتے ہیں ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، میں تو ان جہان والوں سے بے نیاز ہوں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ آ کے حج کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے نا، حج کرنے کے لیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب آدمی بیت اللہ کی طرف جاتا ہے، جب آدمی بیت اللہ کی طرف جاتا ہے، جس طرح لوہار یا سونار لوہے کو بھٹی کے اندر رکھتا ہے یا سونار اس کو شعاع لگاتا ہے، بھٹی کے اندر لوہے کو رکھو اس کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، اور جب سونار سونے کے اوپر شعاع ڈالتا ہے، آگ ڈالتا ہے، تو اس سونے اور چاندی کی بھی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی اپنے گھر سے چلتا ہے حج کی نیت سے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح لوہار اور سونار آگ کے اندر سونے اور لوہے کو ڈالتے ہیں تو ان کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، جب آدمی حج کی نیت سے گھر سے چلتا ہے فرمایا کہ الہ العالمین بھی اپنے اس بندے کے گناہ اسی طرح صاف کر دیتے ہیں. اب اس کے اندر ہوگا کیا؟ حج ہے، حج کب فرض ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو الہ العالمین نے حکم دیا میرے پیارے خلیل لوگوں تک ایک پیغام پہنچاؤ کہ تمہارے اوپر حج فرض ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے الہ العالمین، میں یہاں کھڑا ہوں، پوری دنیا کو کیسے آواز پہنچاؤں گا؟ پوری دنیا کو کیسے آواز پہنچاؤں گا؟ کیسے میری آواز پہنچے گی؟ تو الہ العالمین فرماتا ہے میرے پیارے خلیل، آواز لگانا آپ کا کام ہے اور پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا میں اللہ کا کام ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آواز لگائی اور الہ العالمین نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن بنا کے پہنچا دیا. جب محبوب دو عالم آئے آواز تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لگی تھی، لیکن محبوب دو جتنا لوگوں تک پہنچی، جتنے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ماننے والے تھے، انہوں نے مان لی. جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، وہی آواز الہ العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. وہ کیا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے جب تمہارے پاس استطاعت ہو. اور یہ ذوالقعدہ کا مہینہ حج والا مہینہ بھی ہے، اور اس مہینے کے اندر اور بھی خصوصیات ہیں اور بھی خوشخبری ہیں. اس مہینے کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو الہ العالمین نے کیا فرمایا؟ کوہ طور پر جاؤ. وہاں کیا ہوا؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ وَتَمَّ مِيقَاتَ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 30 راتیں رہے، 30 راتیں رہنے کے بعد 40 لیلہ محبوب دو عالم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے موسیٰ، اب آپ نے اس مہینے یعنی ذوالقعدہ کا پورا مہینہ کوہ طور پر گزار دیا. اس حالت میں گزارا، کبھی
کرنے والا تو ہے، یا اللہ سب چیز کا مالک تو ہے، داتا تو ہے، حاجت روا تو ہے۔ جب 30 دن مکمل ہوئے الہ العالمین نے حکم دیا میرے پیارے کلیم 10 دن اور رہنے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لبیک و سعدیک، یا اللہ میں رہتا ہوں لبیک، آپ نے جو کہا میں ان پہ لبیک کہتا ہوں، آپ نے جو کچھ کہا سچ کہا، میں 10 دن اور ٹھہر جاتا ہوں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن وہاں لگائے، ایک چلہ وہاں لگایا، ایک چلہ لگانے کے بعد الہ العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شریعت بھی دی اور تورات آسمانی کتاب بھی دی۔ یہ چلہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک تو وہ چلہ ہوتا ہے نا جو مال بٹورنے کے لیے ہوتا ہے، تبلیغ والے حضرات کہتے نہیں ہیں چلہ لگاؤ، یہ چلہ یہیں سے نکلا ہے۔ حضرات فرماتے ہیں جب آدمی چلہ لگاتا ہے نا، اور بھی کچھ نہ، اس چلہ لگانے کا ایک فائدہ تو ہے، کوئی فائدہ بھی نہ ہو، ایک فائدہ ضرور ہے، آدمی کلمہ اور نماز وہ سیکھ جاتا ہے۔ جس آدمی کو کلمہ اور نماز یاد نہ ہو یا بھول جاتا ہو، وہ ایک چلہ لگائے، انشاءاللہ العزیز اس آدمی کو کلمہ اور نماز پکے یاد ہو جائے گی۔ وہاں کام کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، صرف اور صرف وہاں بندے کے پاس ٹائم ہوتا ہے، جب ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ یہی کام کرتا ہے، سننا ہوتا ہے، سنانا ہوتا ہے، یاد کرنا ہوتا ہے۔ جب بندہ وہاں یکسوئی کے ساتھ الہ العالمین کے سامنے بیٹھ کے مانگتا ہے، پھر الہ العالمین بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دور پر رہے، اور 10 دن اگلے ذو الحج کے جب وہاں رہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی اور شریعت ملی۔ اور دوسرا اس مہینے کی فضیلت یہ ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام المومنین ہیں، حضور علیہ السلام کا نکاح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی مہینے کے اندر ہوا۔ اور دوسرا ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ اسی مہینے کے اندر ہوا۔ اور جو مسلمانوں کے لیے اور خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ رئیس المنافقین جو جگہ جگہ پہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا، اور حضور علیہ السلام کو باقی مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا، بلکہ اتنا تک نہیں، اس لائن نے اتنا تک بھی کر دیا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی بہتان لگائے۔ اس رئیس المنافقین نے اسی مہینے کے اندر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی وفات ہے، وہ اس دنیا سے ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ وہ رئیس المنافقین جو مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے بعد اہل شام، جب سیدنا امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اسی مہینے کے اندر شام کے جو بڑے بڑے پرخم تھے، جو اپنے آپ کو پوری دنیا کے اندر منوانا چاہتے تھے، اسی مہینے کے اندر انہوں نے حکومت چھوڑ کے، ان کے کوئی بڑے ایسے بھی تھے جنہوں نے کفر کو چھوڑ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا ہے۔ ذو القعدہ کا مہینہ، اس کے اندر محبوب دو عالم کا نکاح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ اسی مہینے کے اندر، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جہنم واصل ہوئے اسی مہینہ کے اندر، اور
حج کا معاملہ بھی اسی مہینے سے شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب لوگ حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں الہ العالمین کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے۔ اور کیا ہے؟ حج فرض ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ بیان تو ہوتا رہتا ہے یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ 8 چیزیں حج فرض ہونے کے لیے شرط ہیں۔ مسلمان ہونا ایک، اور آزاد ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، استطاعت ہونا، اور جی استطاعت کے بعد راستے کے اندر امن و امان ہونا۔ یہ نہ ہو کہ وہ راستے کے اندر جائے، اب تو وہ حالات نہیں رہے، پہلے کی بات ہے، اب تو وہ حالات نہیں رہے۔ جب پہلا دور تھا تو راستہ کے اندر جب مسلمان پیدل جایا کرتے تھے تو راستے کے اندر لوٹنے والے بھی تھے، کافی جگہ پر انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ راستے کے اندر امن و امان کا بھی ہونا۔ اور 8ویں نمبر پر یہ فرمایا کہ عورت کے لیے اپنے شوہر یا کسی محرم کا موجود ہونا۔ یہ حج کے فرض ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے پہلے 7 شرطیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا۔ یہ جو چیزیں ہیں صاحب، یہ جو کیا ہے نماز کے اندر پہلی شرط ہیں، حج کے اندر بھی یہ چیزیں پہلی شرط ہیں، ان چیزوں کا ہونا۔ اور اس کے بعد حج کے فرض ہیں۔ پہلے تو حج کے لیے کن چیزوں کو، کون سی چیزیں ہیں جو شرط ہیں۔ اب حج کے لیے فرض وہ 3 ہیں۔ وہ کیا ہے؟ عرفات کے اندر ٹھہرنا، وقوف عرفات، احرام باندھنا اور مزدلفہ۔ یہ 3 طواف زیارت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ احرام، وقوف عرفات اور طواف زیارت، یہ 3 چیزیں ہیں حج کے لیے فرض۔ ان چیزوں کو ہمیں یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، و اقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا، و ایتاء الزکات، زکات ادا کرنا، والحج، اور حج ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 رکن ہیں۔ ان کو یاد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم نے ان چیزوں کو یاد کر لیا، اب حج ہے۔ حج کے لیے یہ کیا ضروری ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو یاد کریں۔ دعائیں کہ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔